نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کو سدا خوش رکھے۔ آئیے ناظرین، پھر قرآن کریم کی سورہ رحمان کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ 2 دن قبل سورہ رحمان کی تفسیر شروع کی گئی تھی اور پہلا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تک تفسیر ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، خلق الانسان من صلصال كالفخار، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، کالفخار جیسا کہ ٹھیکرا۔ یہ ہوا آیت کا ترجمہ۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ الانسان سے یہاں کون سا انسان مراد ہے؟ کیا سارے انسان مراد ہے یا پھر کوئی مخصوص انسان مراد ہے؟ الانسان سے یہاں مخصوص انسان مراد ہے، کیونکہ الانسان میں جو الف لام ہے یہ بتلاتا ہے کہ یہاں مخصوص انسان مراد ہے۔ مخصوص انسان وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے۔ پہلی بات، من صلصال، صلصال کے معنی آتا ہے کھنکھناتی۔ کھنکھناتی اس مٹی کو کہتے ہیں جس مٹی کو پانی میں ڈال کر کے یا پانی کو مٹی میں ڈال کر کے چھوڑ دیا گیا ہو اور پھر مٹی سوکھ گئی ہو، اس کو کہیں گے کھنکھناتی۔ وہ مٹی مضبوط ہو جاتی ہے اور اس میں آپ ماریں گے اس طرح تو آپ کو ایک طرح کی آواز محسوس ہوگی، اس لیے اس مٹی کو کہا جائے گا کھنکھناتی مٹی۔ ہر مٹی کو کھنکھناتی مٹی اردو میں نہیں کہتے ہیں۔ اردو میں اسی مٹی کو کھنکھناتی مٹی کہتے ہیں جس مٹی میں پانی ڈال کر کے مٹی کو چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو لپیٹ کر کے مٹی کو چھوڑ دیا گیا ہو اور پھر اس میں دھوپ لگ گئی ہو اور وہ مٹی سوکھ گئی ہو، تو اب کہا جائے گا اس مٹی کو کھنکھناتی مٹی۔ آگے کالفخار، جیسا کہ ٹھیکرا۔ ٹھیکرے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیکرا مطلب ٹھیکرا اس مٹی کو کہا جاتا ہے جس مٹی کو پانی میں ڈال کر کے سکھا کر کے اس کو آگ میں تپا دیا گیا ہو، آگ میں ڈال دیا گیا ہو، آگ لگ گئی ہو اس میں، اس مٹی کا نام ہے ٹھیکرا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں گے اینٹ وغیرہ ہوتی ہے کہ اینٹ پک جاتی ہے آگ میں جا کر کے، آگ میں جا کر اینٹ پک جاتی ہے تو پکنے کے بعد وہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اس میں آپ ماریں گے تو ایک طرح کی آپ کو آواز محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا تو اس وقت میں نے ان کو کس سے پیدا کیا؟ کھنکھناتی مٹی سے۔ ایسی مٹی، حالانکہ مٹی تھی لیکن مضبوطی میں وہ اینٹوں کے مانند تھی، پکی ہوئی مٹی کے مانند تھی۔ پکی ہوئی مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کچی مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن وہ مٹی اتنی مضبوط تھی جیسا کہ پکی ہوئی مٹی۔ اب ترجمہ اس کا آپ اس طرح کر سکتے ہیں، خلق الانسان من صلصال، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مضبوط مٹی سے پیدا کیا جیسا کہ پکی ہوئی اینٹیں۔ اس کا ایک ترجمہ ہو جائے گا آسانی سے۔ چلیے، خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور وہ مٹی بڑی مضبوط تھی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، تو یہاں پر آج کے اس سبق میں یا آج کی اس تفسیر میں پہلی نعمت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ ہے انسان کی پیدائش۔ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی ایک دوسری مخلوق جن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، ترجمہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کی شعلوں سے، آگ کی لپیٹ سے۔ یہ ہوا ترجمہ۔ الجان کا معنی ہے جنات، جن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بنایا، اس سے معلوم ہوا کہ جن ایک برحق مخلوق ہے۔ اگر کوئی جن جیسی مخلوق کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے،
یہ ایک کہیں سنی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر وہ جن کا انکار کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جن ایک مخلوق ہے، وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور اللہ نے جن کو پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ مِن مَارِجٍ مِن نار۔ مارج کے معنی آتا ہے عربی میں شعلہ، آگ کا شعلہ، آگ کی لپیٹ۔ مِن مَارِجٍ مِن نار، آگ کی شعلے سے اللہ تبارک تعالیٰ آگ کی لپیٹ سے جنات کو پیدا کیے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جن ایک مخلوق ہے، برحق مخلوق ہے، اس کو ماننا چاہیے، اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ ہاں ایک مخلوق اللہ کی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جن مٹی سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ جن آگ سے پیدا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مارج، خالی نار بول دیتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ ہاں آگ سے پیدا ہوئی ہے، یہ مخلوق آگ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ مارج کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص آگ سے، آگ کی لپیٹ، آگ کے شعلے سے، مطلب یہ ہے کہ خالص آگ سے جن پیدا ہوا ہے۔ جن اس آگ سے پیدا نہیں ہوا جس آگ میں دھواں ہو، ذرہ برابر بھی اس آگ میں دھواں نہیں تھا، دھواں کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ بتلا رہا ہے مارج، لفظ مارج یہ بتلا رہا ہے کہ خالص آگ تھی۔ بہرحال یہ دو نعمتیں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، جیسا کہ سورہ الرحمن میں اللہ کا دستور ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنات اور انسان، تم دونوں یعنی تم دو مخلوق اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ اے مخلوق تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ یعنی جانتے ہی اللہ تعالیٰ کہ انسان اور جنات اللہ کا بہت زیادہ ناشکرہ ہوگا، واقعتاً ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہتے ہیں دیکھو تمہاری پیدائش اور جنات کی پیدائش یہ میرا احسان ہے، میں نے پیدا کیا ہے، اب تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ آگے آئیے، رب المشرقین و رب المغربین، رب المشرقین دونوں مشرق کا رب، و رب المغربین اور دونوں مغرب کا رب، یہ ہوا ترجمہ۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرق کا رب اور دونوں مغرب کا رب کون اللہ ہے۔ تو ترجمہ یہ ہو گیا، اب مشرقین دو مشرق سے کیا مطلب ہے؟ مشرق کہتے ہیں جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب کہتے ہیں جدھر جا کے غروب ہوتا ہے۔ تو جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے تو دو مشرق کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا، دیکھیے سورج اور چاند کے نکلنے کی جگہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی ہے، حالانکہ دو ہے۔ کیوں؟ سردی کے موسم میں سورج کہیں اور سے نکلتا ہے اور گرمی کے موسم میں کہیں اور سے نکلتا ہے، یعنی سردی کے موسم میں نکلنے کی جگہ کچھ اور ہے اور گرمی میں نکلنے کی جگہ کچھ اور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رب المشرقین، دونوں مشرق کا رب، و رب المغربین اور دونوں مغرب کا رب۔ یعنی غروب آفتاب، سورج جو غروب ہوتا ہے، ڈھلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے، تو اس کے ڈوبنے کی جگہ، اس کے غروب ہونے کی جگہ سردی میں کچھ اور ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے، اور گرمی میں کہیں اور ہوتا ہے۔ تو گویا کہ موسم کے بدلنے سے اس کے غروب کی جگہ بھی بدل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رب المشرقین و رب المغربین، کہ دونوں مشرق کا رب اور دونوں مغرب کا رب۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی جنات اور انسان کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں اللہ کی یعنی میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ۔ آگے اللہ نے کہا ہے کہ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، جس نے دو سمندروں کو ایک ساتھ ملا کے چلایا۔ یلتقیان کا معنی ہوگا ایک ساتھ ملا کے۔ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، بحرین مانے دو سمندر، دو سمندروں کو اللہ نے چلایا ایک ساتھ۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، یہ بحرین سے مراد یہاں پر ایک میٹھا سمندر اور ایک کھارا سمندر، یعنی ایک ایسے سمندر جس کا پانی میٹھا ہو اور ایک ایسے سمندر جس کا پانی کھارا ہو۔ تو اللہ نے ایسے دو سمندر کو ایک ساتھ چلا کے دکھایا، اور آج کل آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں دیکھی ہے اپنی بات، اور یہ چیز دیکھی کہ دو سمندر ایک ساتھ چل رہے ہیں، ادھر کا پانی الگ ادھر کا پانی الگ۔ اور یہی اللہ کہہ رہے ہیں مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے اور اتنی قدرت والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو سمندروں کو ایک ساتھ چلا رہے ہیں، ایک میں کھارا پانی اور ایک میں میٹھا پانی۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، اور ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ برزخ کے معنی حجاب اور آڑ، پردہ، لا يبغیان،
اور دونوں ایک دوسرے میں تجاوز نہیں کرتے. حد سے تجاوز یعنی جو حد اللہ نے رکھی ہے، جو پردہ اور آگ جو اللہ نے ان دونوں کے بیچ میں رکھ دیا ہے، اس سے ایک دوسرا اس سے آگے نہیں بڑھتا ہے. یعنی کھارا پانی میٹھا میں اور میٹھا پانی کھارا میں آ نہیں سکتا ہے. حالانکہ آپ کو بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ دونوں بالکل ملا ہوا ہے، لیکن اللہ نے اسی کے بیچ میں ایک آڑ بنا کے رکھا ہے کہ وہ دونوں ادھر سے ادھر ہونے والے نہیں ہے. یہ کتنے اللہ کے مطیع ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. سمندر بھی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. اسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں، مرج البحرین یلتقیان، دونوں سمندروں کو میں نے چلایا ایک ساتھ، بینہما برزخ، ان دونوں کے بیچ میں آڑ ہے، لا یبغیان، وہ دونوں ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آج یہیں تک، انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ سورہ رحمان کی تفسیر کی جائے گی، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جا رہی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج جتنی آیتیں پڑھی گئی اور جتنی آیتوں کی تفسیر کی گئی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائیں گی. اگر سمجھ میں آ گئی اور آپ کو یہ تفسیر اچھی لگی، قرآن کریم سے محبت ہونی چاہیے اور واقعتاً آپ کو محبت ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.